قیامت کب آئے گی؟ اس کا درست وقت تو اللہ پاک ہی جانتا ہے، یا اس کے بتائے سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت آنے کا دن بھی بتایا ہے کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی، تاریخ بھی بتائی ہے، مہینہ بھی بتایا ہے کہ محرم کا مہینہ ہوگا، اور تاریخ کیا ہوگی؟ 10 ہوگی، تاریخ بتا دی، دن بھی بتا دیا، جمعے کا دن ہوگا، 10 محرم ہوگی، محرم کا مہینہ ہوگا۔ ایک چیز نہیں بتائی، سال کون سا ہوگا، بس اس کے علاوہ باقی بتا دی۔ سن نہیں بتایا کہ کس سن میں قیامت آئے گی۔ محبوب رب شاہ عرب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، مگر بتایا نہیں۔ حضور کو پتہ تھا سال کا بھی، بتایا نہیں، اس لیے تاکہ ہم ہر وقت اس سے ڈرتے رہیں اور اس کی تیاری میں مصروف رہیں، اس لیے سال نہیں بتایا۔ ہاں، نشانیاں بہت ساری بتا دیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں۔ نشانیاں، ان نشانیوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی نشانیاں ہو چکی ہیں، کتنی اب ہو رہی ہیں، کتنی پوری ہو چکی۔ صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے فتنے یوں اٹھیں گے جیسے رات کی تاریکی چھا جاتی ہے۔ اس وقت آدمی صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر۔ اور اس دور میں بیٹھا شخص کھڑے ہوئے سے، کھڑا ہوا چلنے والے سے، اور دوڑنے والے سے، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ اس حدیث پاک میں بتایا گیا کہ فتنوں کی کثرت قیامت آنے کی نشانی ہے، اور یہ نشانی اب پوری ہوتی دکھائی دے رہی۔ یہ وہ زمانہ چل رہا ہے کہ جس میں فتنے ہی فتنے ہیں۔ کوئی فتنہ مشرق سے اٹھتا ہے، کوئی مغرب سے اٹھتا ہے، کہیں صحابہ کی بے ادبی ہو رہی ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے بہت بڑا، کہیں اہل بیت کی بے ادبی والا فتنہ ہے، کہیں شان انبیاء اور شان اولیاء کو گھٹانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ فتنہ۔ غیر مسلم پوری طرح مسلط ہو چکے ہیں، یہ ایک فتنہ ہے۔ سوشل میڈیا نے اپنی جگہ تباہی مچا رکھی ہے، یہ فتنہ ہے۔ وہ فتنے جو پہلے کسی شہر میں اٹھتے تھے نا تو پھیلتے پھیلتے دم توڑ جاتے تھے، لیکن اب کسی گاؤں میں بھی چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے، یک دم وائرل ہو کے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، 7-8 ارب لوگوں تک فوراً پھیل جاتی ہے۔ تو اس دور کے تقاضوں کو سمجھیے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس وقت کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے، سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ بندہ اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو جائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ اس دور میں اتنا آسان گناہ ہے، فری میں گناہ ہے، اتنی آفرز ہیں اور طریقہ کار ہیں سوشل میڈیا پہ، تو کامیاب وہی ہے جو ایمان اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ لہٰذا پوری سنجیدگی کے ساتھ اس پر توجہ دیجیے، خود کو فتنوں سے بچائیے اور ایمان کی حفاظت کیجیے، کیوں گناہ کرنا بھی نا یہ ایمان کو برباد کرنے کا ایک سبب ہے۔ جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی بربادی کا سامان کر رہا ہوتا ہے، تو اپنے ایمان کو بچا لینا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ اس وقت مسلمان کا بہترین مال بکری ہوگی، سب سے بہترین مال اس کی بکری ہوگی، تاکہ وہ بکریاں لے کر پہاڑوں میں نکل جائے اور بارش کی جگہوں کی طرف نکل جائے اور فتنوں سے ایمان بچا لے۔ یہ ہمیں ترغیب دی گئی فتنوں سے بچنے کی، کہ جب فتنے پھیل جائیں، آدمی کو دین بچانا مشکل ہو جائے، ایسے وقت میں بندہ مومن کو چاہیے کہ ان فتنوں سے الگ تھلگ ہو جائے، 4-5 بکریاں لے پہاڑوں میں نکل جائے، بکریاں چرائے ادھر ہی، اور کھانا پینا کیسے، بکری کا دودھ پیے اور اسی سے گزارا کرے، اگر وہ اپنا ایمان بچانا چاہتا ہے۔ اب دیکھیے ہمیں تعلیم تو یہ دی گئی فتنوں کے وقت خود کو ان فتنوں سے دور رکھو، ان کے قریب بھی مت جاؤ، مگر ہمارا حال برا ہے، ہمارے ہاں تو یہ سوچ پائی جاتی ہے نا، سنو سب کی کرو اپنی اپنی۔ یہ بہت خطرناک سوچ ہے، اس لیے سوشل میڈیا پہ سب کی سن رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد دماغ ایسا کنفیوز ہوتا ہے، پتہ نہیں صحیح کون ہے، اس کی بھی سن لی، اس کی بھی سن لی، اس کی بھی سن لی، کبھی کسی کے انداز سے متاثر ہو گئے، کبھی کسی کے لہجے سے متاثر ہو گئے، کبھی کسی کے علم سے متاثر ہو گئے کہ بڑی انگریزی بولتا ہے، انگریزی بڑی مضبوط، اس سے متاثر ہو کے اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب کی سنو والے جو ہے نا،
یہ اپنے آپ کو برباد کر دیتے ہیں۔ یک درگیر محکم گیر، یہ خطرناک سوچ ہے۔ ہمیں فتنوں سے بچنے کا حکم ہے، نہ یہ کہ خود بڑھ کر فتنوں کی نظر ہو جائیں، خوب توجہ سے ان فتنوں کی باتیں سنیں اور اپنا ایمان برباد کر بیٹھیں۔ تو ایمان بچانا ہے تو فتنوں سے دور رہیے، بس اللہ رسول کے احکامات پر عمل کیجیے، جہاں تک ہو سکے نیکی کی دعوت عام کیجیے، حلال رزق کمائیے، اپنے بال بچوں کے ساتھ گھر میں رہیے۔ سوشل میڈیا بھی فتنوں کا ایک گھر ہے، اس سے بھی جہاں تک ہو سکے بچتے رہیے۔ اور جو لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے یا وقت پاس کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں نا، ان کو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس کا استعمال کرنا ہے تو کسی مقصد کے تحت کریں، کہ ابھی میں آن کرنے لگا ہوں فلاں یوٹیوب، ٹک ٹاک، فلاں چیز، کس مقصد کے لیے، وہ ذہن میں مقصد ہونا چاہیے، اور پھر اس مقصد سے ہٹے نا، کیونکہ جیسے ہی وہ کام شروع کریں گے نا، نئی ویڈیو خود ہی سامنے آ جائے گی، اب بندہ اس میں کھو جائے گا، تو کمال کے اس سے بھی کمال کیے، اچھا تھوڑا آگے اور آ جائے، کرتے 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 کہاں سے کہاں نکل جائے گا، مقصد بھول ہی جائے گا میں نے شروع کیوں کیا تھا، میں نے موبائل سامنے رکھا کیوں تھا، آن کیوں کیا تھا، اس کو تو بھول ہی جائے گا، 2-4 گھنٹے بعد ہوش آئے گی میں تو کدھر سے کدھر نکل گیا، کچھ بھی سیکھ نہیں سکا، نہ کوئی اسکل سیکھ سکا، نہ کوئی فائدہ اٹھا سکا، نہ رزق حلال کا ذریعہ جس کے لیے میں نے شروع کیا تھا چلو وہ اس سے گھر بیٹھ کے رزق حلال کماؤں گا، وہ بھی نہیں کر سکا، میں تو کہاں سے کہاں نکل گیا، انٹرٹینمنٹ اور وقت پاس کرنے کے لیے گئے تو ویسے ہی لگے رہتے ہیں، وقت پاس کرنے کے سکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سخت نقصان دہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور انٹرٹینمنٹ کے لیے نہ بچوں کو استعمال کرنے دیں، نہ خود استعمال کریں، جب بھی اس کو استعمال کریں کسی مقصد کے تحت کریں، اور اس مقصد سے پہ آگے پیچھے نہ ہٹیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ ہم اس وقت اپنا ایمان کیسے بچائیں جب یہ فتنے پھیل رہے ہوں، اپنا ایمان کیسے بچائیں، یہ سوال ہوا۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ پاک مسافروں سے محبت فرماتا ہے۔ عرض کی کہ کون سے مسافر؟ فرمایا جو اپنا دین بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہے۔ یہ لوگ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا گھر نہیں تھا، یہ سفر میں ہی رہتے تھے۔ تو پتہ چلا فتنوں کے دور میں اپنا ایمان بچانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آدمی راہ خدا میں سفر کرتا رہے، بس نیکی کی دعوت دیتا رہے، قرآن و سنت کے احکام سیکھے، نماز روزہ سیکھے، مسجدوں میں پڑھا رہے، سنتیں سیکھتا بھی رہے، اپناتا بھی رہے، دوسروں کو سکھاتا بھی رہے۔ یوں جو خوش نصیب کرنے والے کاموں میں لگا رہے گا، نہ کرنے والے کاموں سے بچتا رہے گا، فتنوں سے دور رہے گا، اور انشاءاللہ الکریم ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جیسے مدنی قافلے دعوت اسلامی کے قافلے سفر کرتے ہیں، 3 دن کے، 12 دن کے، 1 ماہ کے، 1 سال کے، تو ان نیک لوگوں کے ساتھ قافلوں میں سفر کرتا رہے تو انشاءاللہ ایمان بچانے میں کامیابی ہو جائے گی۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ قیامت کی نشانی بھی آج کے دور میں پوری ہوتی جا رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے کہ آج کل معلومات کی فراوانی ہے، دنیا کی ہر معلومات جو چاہیں سوشل میڈیا پہ پڑھی ہے، نیٹ پہ موجود ہے، مگر حقیقی علم، کتابی علم، تحقیقی علم جو قرآن و سنت سے سیکھا جائے نا، حدیث پڑھ کر سیکھا جائے، عاشقان رسول علماء کی کتابیں پڑھ کر سیکھا جائے، افسوس اس علم کی آج بہت کمی ہے۔ اسی سے اندازہ لگا لیجیے کہ آج کا نوجوان دین سیکھنے کے لیے نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ تفسیر پڑھتا ہے، نہ احادیث کی کتابیں پڑھتا ہے، نہ دینی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، بلکہ دین سیکھنے کے لیے دینی لٹریچر کو پیچھے ہٹا کر سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے، اسے دین سیکھ رہا ہے۔ اور پھر سوشل میڈیا تو پھر سوشل میڈیا نا، یہاں ہر طرح کے بازار لگے ہوئے ہیں، جس کے دل میں جو آ رہا ہے وہ بول رہا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہے، کتابی علم ختم ہوتا جا رہا ہے، غیر معیاری معلومات عام ہوتی جا رہی ہیں، اور کئی لوگ تو دینی باتیں کرتے کرتے ایسی باتیں کر جاتے ہیں، بیچ میں کفریہ کلمات بول دیتے ہیں۔ تو کتابی علم نہ ہونا، میں سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے بیٹھ جانا، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ بنی اسرائیل میں جو لوگ گمراہ ہوئے ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا، اس کا ایک سبب قرآن کریم میں یہ بھی بیان ہوا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گڑت۔ تو پتہ چلا کتاب سے جاہل ہونا، مثلا قرآن کریم نہ سیکھنا، حدیث نہ سیکھنا،
عاشقان رسول علماء کرام کی کتابوں کی بجائے سنی سنائی پر رہنا، اسی کو علم و تحقیق کا معیار بنا لینا، یہ بھی ایک طرح کی جہالت ہے جو گمراہی کا سبب بن جاتی ہے۔ آج یہ بات عام ہو رہی ہے، دین سارے کا سارا عربی زبان میں، مگر حالت یہ ہے کہ عربی کو الف سے با نہیں آتی، عربی کی الف با نہیں آتی۔ قرآن کریم میں جو عربی زبان میں ہے، حدیثیں جو عربی زبان میں ہیں، یہ پڑھنی نہیں آتی، بس سوشل میڈیا سے باتیں سن کر علماء کرام کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، قرآن و حدیث کی ایسی ایسی غلط تشریحات کی جاتی ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کتابی علم سیکھنے کی طرف آئیں، کتابیں پڑھیں، علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے باقاعدہ طور پر علم دین سیکھیں، جس طرح ہم روزانہ اس طرح درس و بیان میں علم دین سیکھتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس دور میں دعوت اسلامی اس کام میں مصروف ہے، علم دین کو عام کرنے میں۔ جیسے مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، پھر جامعۃ المدینہ میں عالم بنتے ہیں، آن لائن پڑھایا جاتا ہے، پھر ہر ہفتے کو امیر علیہ السنت مدنی مذاکرے کرتے ہیں، اس میں علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے، پھر ہر ہفتے ایک نیا رسالہ جاری ہوتا ہے، اس کا اعلان کرتے ہیں امیر علیہ السنت، وہ رسالہ پڑھنے سے علم دین ملتا ہے۔ تو یہ مختلف ذرائع ہیں، تو اس طرح علم دین سیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک پراپر اتھینٹیکیٹڈ ذریعہ ہے علم دین حاصل کرنے کا، جو غیر مستند ذرائع ہیں اس ذریعے سے نہیں سیکھنا چاہیے۔ یہ ایک اس دور میں مستند اور گارنٹی والا پلیٹ فارم ہے دعوت اسلامی کا، کہ جس کے ذریعے ہمیں جو بھی علم دین ملے گا وہ صحیح ملے گا، جو قرآن و حدیث کی باتیں ہوں گی وہ ٹھیک ہوں گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان